نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز میں سورتوں کو خلاف ترتیب پڑھنے سے سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ نماز میں قرات کے دوران سورتوں کی ترتیب کی رعایت رکھنا قرات کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں جان بوجھ کر قرآن کی ترتیب کے خلاف قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جو صورت بعد میں ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا اور جو صورت پہلے ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھی گئی تو جان بوجھ کر پڑھنے کی صورت میں کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر سہون یا غلطی سے ترتیب کے خلاف پڑھا تو نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، لیکن دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ترتیب واجبات قرات میں سے ہے نہ کہ واجبات نماز میں سے۔ نفل نماز میں جان بوجھ کر قرآن کی ترتیب کے خلاف قرات کرنا مکروہ تو نہیں، تاہم ترتیب سے پڑھنا بہتر ہے۔ غسل جنابت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو کیا کرے؟ فرض غسل میں اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا بھول جائے تو یاد آنے پر جو فرض رہ گیا ہے اس کو کر لے، یعنی ناک میں پانی ڈال لے یا کلی کر لے، اس سے غسل ہو جائے گا، نئے سرے سے پورے غسل کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور اس درمیان جو نمازیں پڑھی گئی ہیں اگر وہ نفل ہیں تو ان کا اعادہ لازم نہیں، اور اگر فرض ہیں تو ان کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، یعنی لوٹانا ہوگا۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ فرض غسل میں منہ بھر کر کلی کرنا فرض ہے، غرارہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ غرارہ کرنا سنت ہے۔ باتھ روم میں کپڑے لٹکانے کا حکم۔ فی نفسی ہی باتھ روم جائے شیطانی اثرات ہے، جس سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع میں جانے کی دعا بھی بتلائی ہے تاکہ انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ تاہم غسل خانے میں کپڑے لٹکانے میں شرعاً کوئی حرج اور قباحت نہیں، ضرورت کے موقع پر لٹکائے جا سکتے ہیں۔ باقی ایسے کپڑوں میں مضر اثرات منتقل ہونے اور اس کے بہت دیر تک رہنے کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔